السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے عقیدت اور کیریئر کے اوپر۔ یہ ایک بڑا ہی یونیک قسم کا پرابلم ہے جو ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے اور دنیا میں شاید ہی کہیں نظر آتا ہو۔ انڈیا میں بھی نظر آتا ہے، باقی زیادہ ملکوں میں نظر نہیں آتا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے احسان تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ کا اس سے رشتہ ہو جاتا ہے عقیدت کا، سعادت مندی کا۔ اب اس چکر میں آپ اپنے کیریئر کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ سر جی، میں اپنے شیخ صاحب کے پاس گیا تھا اور شیخ صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں نے بیچلرز کر لیا ہے کمپیوٹر سائنس میں، میں لاکھ 1.5 لاکھ کی جاب کر رہا ہوں اور ماسٹرز کی اسکالرشپ مل گئی ہے امریکہ سے، وہاں جانا چاہیے۔ تو مجھے میرے حضرت نے بولا کہ نہیں، آپ زندگی میں کبھی باہر نہ نکلیں، کفار کے ملک میں نہ جائیں، آپ یہیں پہ رہیے۔ اچھا جی، منع ہو گیا۔ اب میں سر جی پڑھنے کے لیے جا نہیں سکتا بیکاز شیخ نے منع کر دیا ہے۔ انہوں نے بولا ماسٹرز کی PhD کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس بیچلرز کر لیا بہت ہے، 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اللہ اللہ کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، بات صحیح ہے۔ جو شیخ صاحب نے جنہوں نے منع کیا ہے نا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سال میں ان کی 20 دورے ہوتے ہیں ملک سے باہر کے۔ کبھی وہ زمبابوے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ افریقہ میں ہوتے ہیں، کبھی وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، کبھی UK میں ہوتے ہیں، کبھی کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ تو جس غریب بچے کو منع کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ کام خود بھی تو کرو نا، خود تو آپ پوری دنیا گھوم رہے ہو۔ آپ کی مسجد کا 80% چندہ جو آتا ہے باہر سے آتا ہے۔ ہر تیسرے دن آپ نے کوئی نہ کوئی ویڈیو ریلیز کی ہوئی ہوتی ہے باہر والوں کے لیے، بھائی چندہ دے دو، ابھی ہم قبرستان بنا رہے ہیں، ابھی ہم فلاں چیز بنا رہے ہیں، ابھی ہم فلاں چیز بنا رہے ہیں، ابھی ہم فلاں چیز بنا رہے ہیں۔ اس غریب بچے کا کیا مصیبت ہے، اس کو کیوں روک لیتے ہو؟ لیکن ہم عقیدت کے اندر آ کے نہیں کرتے۔ سر جی، میں نا اپنے ماموں کے پاس کام کرتا ہوں اور ان کی دکان کے اوپر والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، پھر ہمیں ماموں نے ہی پالا ہے۔ اب وہ میں پڑھنے کے لیے میں نے پڑھا بھی ہے، ڈگری بھی میرے پاس ہے، ماسٹرز بھی، لیکن انہوں نے مجھے پرچون کی شاپ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اب میں بول نہیں سکتا بیکاز میں ان کے احسان تلے دبا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے بھیا، احسان کر لیا، سب کچھ کر لیا، تو اب زر خرید غلام تو نہیں ہو گئے نا، ان کے سلیو تو نہیں ہو گئے نا کہ ماسٹرز کرنے کے بعد اب 15,000 روپے مہینہ پہ لگے ہوئے اور اگلے 30 سال تک اس سے باہر نکلنے کا آپ کا ارادہ کوئی نہیں ہے۔ کوشش کریں جب بھی کیریئر کے ڈیسیشن لیں، سب سے پہلے صاحب الرائے شخص سے رائے معلوم کریں، اس کے بارے میں مشورہ کریں۔ ملک سے باہر جانا ہے، اس بندے سے بات کریں نا جو جا چکا ہو، جا کے آ چکا ہو، پڑھ چکا ہو۔ جو بندہ اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے کبھی نہیں نکلا، جیسے کاموکی سے باہر قدم نہیں رکھا، اس سے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اور وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ دوسرا کام یہ کریں کہ عقیدت کو الگ رکھیے، کیریئر کو الگ رکھیے، ہمدردی کو الگ رکھیے، کیریئر کو الگ رکھیے، رشتہ داری کو الگ رکھیے، کیریئر کو الگ رکھیے۔ یہ تمام رشتہ دار، یہ تمام لوگ، اگر آپ کام کے قابل نہیں رہیں گے نا، کام کے جوگے نہیں رہیں گے، سب سے زیادہ گالیاں آپ کو ہی دے رہے ہوں گے۔ ماں باپ بھی بھیا آج کل سستے میں نہیں چھوٹتے، ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں ان کو بہت کچھ کر کے دینا ہوتا ہے، 100 شادیاں اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، ان کو گفٹ بھی دینے ہوتے ہیں، سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے آپ کو پڑھنا بھی ہوتا ہے، اچھی جاب بھی کرنی ہوتی ہے، ٹائم باہر گزارنا پڑتا ہے، سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو عقیدت کے چکر میں کیریئر کو داؤ کے اوپر مت لگائیے، یا ہمارا ہر دوسرا تیسرا بچہ ہمارا اسی بات کے اوپر رو رہا ہوتا ہے۔ تو کیریئر کو دیکھیے، کیریئر کو کیریئر کے طور پہ ٹریٹ کیجیے، عقیدت کو عقیدت کے طور پہ ٹریٹ کیجیے۔ اور جو اس قسم کے دوگلے بندے نا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان سے رائے بالکل بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ بہت سے بچے بولتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں چاچا تایا ماما دوست کے دوست کے دوست کے بھائی رہتے ہیں امریکہ کے اندر، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے بولا کہ نہیں نہیں، بالکل بھی امریکہ نہیں آنا، یہاں تو بچے خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تو ان کی تربیت پہ فرق پڑتا ہے، یہاں تو فحش عام ہے، یہاں فلاں فلاں فلاں۔ تو میں ان سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ جن چاچا جی نے آپ کو مشورہ دیا کہ امریکہ نہیں آنا، وہ امریکہ میں؟ بولتے ہیں جی سر امریکہ میں، وہیں سے بیٹھا ہے، تبھی تو انہوں نے مجھے بتایا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ چاچا جی خود کیوں نہیں آئے تھے پاکستان؟ اتنے برے حالات ہیں تو کیا کافر ہو گئے ہیں، دین سے ہو گئے ہیں، ان کو اپنی بیٹی بیٹیوں کا فکر نہیں ہے؟ تو ان کو بولیں جو مشورے ہمیں دینے سب سے پہلے خود عمل کریں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو جنت نظیر پاکستان ہے جس میں ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، یہاں پر آ جائیں، اس کے بعد آپ کو مشورہ دیں۔ خود انہوں نے امریکہ نہیں چھوڑنا، خود ان کی 7 نسلیں آگے امریکہ میں ہوں گی، آپ بس گجرانوالہ سے نہ نکلیں، آپ شیخو پورہ سے باہر نہ نکل سکیں، آپ بھاولپور میں زندہ ہوں اور وہیں پہ مر جائیں، وہیں پہ آپ کا مقبرہ بن جائے، یہ کون سا سوال ہے؟ یاد رکھیے، زندگی میں جب بھی کیریئر عقیدت سے ٹکرائے تو آنکھ کھول کے فیصلہ کیجئے، کیا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں، ورنہ آپ کو اتنا برا نقصان ہوگا کہ اس کا پتہ آپ کو 10 سال بعد پتہ چلے گا، اور پھر آپ میری یہ ویڈیو سن کے نا مجھے دعائیں دیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔